بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آن لائن سوال جواب میں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ہم حضرت مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ گزشتہ چند دنوں سے ہمارا یہ سیشن حضرت کی مصروفیت اور بیماری کی وجہ سے تاخیر کا شکار رہا ہے۔ آج ہم اللہ کے فضل سے دوبارہ اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام اس ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ گروپس میں شیئر کریں اور اس صدقہ جاریہ میں اپنا بھی حصہ ڈالیں، اور ساتھ میں ان تمام ناظرین کا میں شکریہ بھی ادا کروں گا جنہوں نے ہمارے پچھلے 50 سیشن کو آگے پہنچانے میں ہماری مدد کی ہے۔ تو آپ کے جو سنجیدہ سوالات ہیں ہمارے کومنٹ باکس میں لکھیں۔ شروع کرنے سے پہلے میں تمام ناظرین سے پھر گزارش کروں گا کہ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈالیں۔ تو چلتے ہیں آج کے سوالوں کی طرف۔ حضرت، ہمارے پاس آج پہلا سوال ہے عبداللہ بھائی کا کہ عشاء کی نماز کا آخری وقت کب تک ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی عبداللہ، عشاء کی نماز کا وقت کافی لمبا ہوتا ہے۔ نماز عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے جب مغرب کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت جب ختم ہو جائے تو عشاء کی نماز کا وقت شروع ہے اس وقت تک جب تک تہجد کا وقت ختم نہ ہو جائے۔ جب تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور صبح صادق ہو جاتی ہے اور صبح کی اذان آ جاتی ہے، پہلی اذان جو بالکل ٹائم پہ آ رہی ہے، اس وقت تک آپ عشاء کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز عمل کو اپنایا جائے۔ حدیث پاک میں شرح معانی الاثار میں حضرت امام ابو جعفر الطحاوی المتوفی 321 ہجری رحمہ اللہ حدیث پاک لائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو لیٹ تک لے جانے کی خواہش رکھتے تھے، لیکن فرمایا میں اسی لیے اس کو اتنا زیادہ لیٹ نہیں کرتا کیونکہ جماعت میں کچھ بوڑھے بھی ہیں اور کچھ مسافر بھی ہوتے ہیں، کچھ مریض بھی ہوتے ہیں، اسی لیے اس کو ابتدا میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے اور آج تک مسلمان ایسے پڑھتے آ رہے ہیں۔ آپ بھی ایسے پڑھیں، اور اگر نماز کسی وجہ سے لیٹ ہو گئی ہے تو تہجد تک آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں، باجماعت بھی اور اکیلے بھی۔ بعض لوگوں کا یہاں ایک غلط فہمی پر مبنی ایک ذہن بنا ہوا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب رات کے 12 بج جائیں پھر عشاء کی نماز نہیں ہوتی، لہٰذا 12 بجے سے پہلے پڑھیں۔ میں کہتا ہوں بھائی جان، یہ 12، یہ 1، یہ 11، یہ 11:30 یہ آپ لوگوں کی گھڑیوں کی معرض وجود کی ایجاد ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات نہیں ہے، نہ اس کو شریعت فالو کر رہی ہے، نہ شریعت اس کو حکم کر رہی ہے۔ اس لیے 12، 12:30 کا کوئی کنسپٹ شریعت میں نہیں ہے۔ جب تک صبح صادق نہ ہو جائے اور صبح کی نماز کا وقت شروع نہ ہو جائے آپ نماز عشاء ادا کر سکتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، جب رمضان المبارک میں ہم نے صبح کی سحری کرنی ہے، ابھی عشاء کی نماز کا وقت باقی ہے۔ جب سحری کا وقت ختم ہوا اب عشاء کا وقت ختم ہوا اور صبح کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ جزاک اللہ خیر۔ حضرت، ہمارے پاس اگلا سوال محمد ارسلان بھائی کا ہے۔ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میری فجر کی نماز اکثر قضا ہو جاتی ہے، رات کو الارم لگا کر سوتا ہوں پھر بھی آنکھ نہیں کھلتی۔ بھائی ارسلان، میں آپ کو 2 چیزیں ریکمینڈ کروں گا۔ نمبر 1 احتیاطی تدابیر، نمبر 2 شریعت مطہرہ سے آپ کو تائیدی تدابیر۔ جو احتیاطی تدابیر ہیں کہ صبح کی نماز میں میری آنکھ کھلے، آپ کو چاہیے الارم لگائیں اور الارم کی گھنٹی بجنے کا آلہ خود سے دور رکھیں۔ وہ واچ ہو، وہ گھڑی ہو، وہ موبائل ہو، کچھ بھی ہو، وہ الارم والا ٹائمر ہو، اپنے سے دور رکھیں، ہاتھ کی پہنچ میں نہ رکھیں، ورنہ وہ بجے گا، آپ نے اٹھا کے آف کرنا ہے اور پھر اللہ اللہ کر کے آپ نے سو جانا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنے سے دور رکھیں۔ نمبر 2 نماز عشاء پڑھ کے جلدی سو جائیں، اس کے بعد باتیں کر کے موبائل پہ اپنا ٹائم کو ویسٹ نہ کریں۔ نمبر 3 مناسب ہے کہ آپ عشاء کی نماز کا کھانا نماز عشاء سے پہلے مغرب کی نماز کے بعد کھا لیں تاکہ کھانا ہضم ہو جائے، تو آپ کے لیے صبح میں اٹھنا آسان ہے۔ اور اگر گرمیوں کا وقت ہے اور تو پھر آپ کیلولہ کیا کریں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کی تھوڑی سی نیند فرمایا کرتے تھے، اسے کیلولہ کہتے ہیں۔ یہ صبح کی نماز میں اٹھنے میں آپ کو آسانی دے گا۔ یہ تو تھے احتیاطی تدابیر۔ جو قرآن اور حدیث سے تائیدی تدابیر ہیں وہ کیا ہیں؟ آپ اگر دیکھیں نا سورۃ کہف، یہ جو 15ویں پارے میں موجود ہے اور 16ویں پارے میں اس کا اینڈ ہوتا ہے۔ سورۃ کہف کی آخری 4 آیتیں، آیت نمبر 107، 108، 109، 110،
یہ 4 آیات ہیں، اگر آپ ان کی تلاوت کر لیں سوتے وقت تو یہ مجرب آیات ہیں، آپ کو صبح کی نماز میں ضرور اٹھا دیا جائے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کی آنکھ کھل جائے گی، پھر اس کے بعد آپ سونا نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، یہاں سے لے کر آپ سورۃ کہف کی آخری آیت تک، عبادت ربہ احدا، اتنا تک آپ ان 4 آیات کی تلاوت کر لیں تو انشاءاللہ تعالی سستی بھی نہیں ہوگی اور صبح کی نماز میں اٹھ بھی جائیں گے۔ بالفرض والمحال اگر سستی بھی ہو تو اس سستی کو چھوڑ دیں اور آپ نماز کی طرف متوجہ ہوں، دل کو سمجھائیں کہ جو میرا ایمان مجھے بستر سے مسجد نہیں لے جاتا، یہ مجھے قبر سے جنت بھی نہیں لے جائے گا، اس سستی پہ میرا اجر ہے، اس تکلیف پہ میرا اجر ہے، اس دکھ پہ میرا اجر ہے، اللہ میرا اجر عطا فرمائے گا، یوں کہہ کے دل کو بتائیں اور اٹھ جائیں، انشاءاللہ تعالی دوبارہ شکایت نہیں ہوگی۔ جی جزاک اللہ حضرت۔ ہمارے پاس اگلا سوال ہے، بھیک مانگنے والے کو پیسے دینے چاہیے یا نہیں؟ آج کل یہ جو لوگ اکثر بازاروں میں گلیوں میں بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں تو ان کو کیا کچھ دینا چاہیے یا ان کے کوئی مدد کر دینی چاہیے، مالی، آٹا وغیرہ یہ چیزیں، اس کے بارے میں فرما دیں۔ جی بالکل، یہ بہت زبردست آپ نے بات پوچھی ہے۔ یہ جو پیشہ ور گداگر لوگ ہیں نا، ان گداگر، ان بیگر سے بچیں، یہ انہوں نے عادت بنا لی ہے بھیک مانگنا۔ بعض اوقات اس پر حضرات کی رپورٹس بھی آ چکی ہیں جو ان کے ماہرین ہیں جن نے اس کو چیک کیا ہے کہ 100% یہ بھکاری ہیں اور ایک گروہ کے تحت کام کرتے ہیں، وہ ان سے بھیک منگواتے ہیں، پرسنٹیج طے ہوتی ہے، اتنے لاؤ گے تو اتنے دوں گا، اتنے لاؤ گے تو اتنے دوں گا، لیسس جاری ہوتے ہیں، اپنے اپنے چوکوں پہ ٹھہرے ہوتے ہیں۔ اس طرح کو دینا بالکل جائز نہیں ہے، بلکہ ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ ہاں آپ کو یقین ہے کہ بندہ بالکل ایسا ہے جو ضرورت مند ہے، اس کی تعلق میں آپ کو امداد کرنی چاہیے، اس کا تعاون کرنی چاہیے، اس پہ اجر ہے۔ میں آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں، حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ صحیح مسلم سے، سنن نبی داؤد سے، ابن ماجہ سے اٹھا لیں تو آپ کو سمجھ آئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ خامخواہ سے مانگتا ہے، لوگوں سے بھکاری بنتا ہے، قیامت کے دن یہ رب العزت کی دربار میں آئے گا، اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، ہڈی ہوگی، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ لے کر آئے گا، یہ اس کا علاج ہے۔ اور جو بندہ مساجد میں اپنے لیے ذات کے لیے مانگنا شروع کر دے، حدیث پاک میں تو دینا منع ہے، لہٰذا ایسی چیزیں جائز نہیں ہیں۔ ایسے آدمی کو جس کے پاس اپنا ایک وقت کا کھانے وغیرہ کا معاملہ موجود ہو اور وہ بھیک کے لیے گھر سے نکلے تو علماء نے اس کے نکلنے کو حرام اور ناجائز کہا ہے۔ کیوں؟ ایک آدمی کے پاس کھانا موجود ہے، اور اگر کسی کے پاس سر ڈھانکنے کے کپڑے موجود ہیں اور ایک دن رات کا کھانا موجود ہے، اس کے لیے بھی مانگنا جائز نہیں ہے، تو ایسے بندوں کو نہ دیں۔ اور میں یہاں ایک بطور رائے ایک بات کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ایسے بندوں کو دے دیا ہے تو آپ کے دینے پہ آپ کو ثواب ضرور ملے گا، گناہ نہیں ہوگا، لیکن صدقات واجبہ جو ہیں جیسے زکوٰۃ ہے، عشر ہے، فدیہ ہے، فطرانہ ہے، جو آپ ایسی چیزیں دے رہے ہیں تو ایسا ان کو نہ دیں۔ ہو سکتا ہے یہ بندے صاحب نصاب اور مستحق نہ ہو، آپ دیں گے تو ان پہ نہیں لگے گی۔ وہ چیزیں دینے کے لیے آپ کو فیملیز تلاش کرنی چاہیے، پہلے اقربا، اپنے قریبی، اس کے بعد ارد گرد دیکھنا چاہیے، پھر جا کر آپ اس کو ادا کریں۔ جی جزاک اللہ حضرت۔ ہمارے پاس اگلا سوال ہے، انڈیا سے محمد اسحاق بھائی پوچھتے ہیں، میرے بھائی کے پاؤں میں اکثر درد رہتا ہے، کوئی بھی دوا کام نہیں کرتی، عامل کہتے ہیں کہ ان پر جادو ہو گیا ہے، کوئی حل بتا دیں۔ بیٹا ایک بات ذہن میں رکھیں، جب تکلیف ہو جائے نا، اس تکلیف کے لیے 3 چیزیں درمیان میں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اے اللہ یہ تو نے دی ہے تو ہی اٹھا لے، اے اللہ مجھے آزما نہیں، مجھے آزمائش سے محفوظ فرما، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ 2 نفل پڑھ لیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، قرآن نے ہمیں اس موقع پہ نماز کا حکم کیا ہے۔ نمبر 2، اس کے بعد آپ صدقہ کریں، صدقے سے آپ کی بیماری ٹل جائے گی، مصیبت ٹل جائے گی۔ نمبر 3، آپ علاج کے لیے متوجہ ہوں۔ ہم ترتیبیں ٹھیک نہیں رکھتے۔ ایک بندے نے مجھے کہا، مولانا اگر رات کو 2:30 بجے ایک بندے کو اپینڈکس کی تکلیف ہو اور درد پڑ جائے تو وہ بندہ بیچارہ کیا کرے، اپینڈکس کا مسئلہ ہے اور بہت زیادہ درد ہے اور نمازیں پڑھتا پھرے گا۔ میں نے کہا میرے بھائی فوراً دل میں کہے، میرے مولا مجھے تکلیف سے بچا لے، اللہ کی طرف توجہ ہو گئی، نماز نہیں پڑھ سکتا بعد میں پڑھ لینا۔ کہتا ہے رات کو کوئی بیکار کوئی ضرورت مند نہیں ملے گا تو صدقہ کیسے دیں گے؟ میں نے کہا جیب میں 100 روپے پڑے ہیں نا، ان میں سے طے کر لے کہ یہ 100 روپے، یہ 500 روپے، یہ 1000 روپے، ایک متعین کر لے، یہ فقیر کے ہو گئے، طے کر لے، صدقہ بھی ہو گیا، بعد میں جا کر دے دینا۔ اس کے بعد آپ علاج کے لیے متوجہ ہو جائیں تو یہ کریں۔ نمبر 2،
عاملین کے پاس آپ جائیں، لیکن صحیح العقیدہ عامل ہونا چاہیے۔ بعض اوقات آج کل عاملین کا عقیدہ دیکھا نہیں جاتا، یہ نہیں دیکھا جاتا مسلم ہے، غیر مسلم ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے، کون ہے، آج ہی چلے جاتے ہیں اس سے ہم علاج کرا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، صحیح العقیدہ عاملین کے پاس جا کے آپ اس کا علاج کرائیں۔ اور اس کے ساتھ اگر کوئی جادو وغیرہ کی تکلیف ہے تو آپ رات کو سوتے وقت معوذتین پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ آپ پڑھ کے سوئیں۔ اس پر آپ کو پورے قرآن کے ختم کا ثواب بھی ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ رب العزت تکالیف سے بھی بچائیں گے۔ اور آیت الکرسی پڑھیں اور پڑھ کے اس کو چاروں طرف پھونک کے کہیں میرے مولا میں ہوا سے، آگ سے، پانی سے، مٹی سے بنے ہوئے چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں، یوں کر لیں۔ اور اس کے ساتھ منزل جو حضرت مولانا تعالیٰ کاندلوی رحمہ اللہ، جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ کے صاحبزادے، انہوں نے منزل نام سے آیات شفا اکٹھی کر دی ہیں، اس کو پڑھنے کا صبح کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ تعالیٰ ایسی بات نہیں ہوگی۔ جی جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، آج کل ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے خواتین کی ورزش کے متعلق، ہمارے پاس ایک سوال آیا ہوا ہے، کیا خواتین ورزش کر سکتی ہیں؟ اگر کر سکتی ہیں تو کیسے؟ یہ جم وغیرہ میں اکثر آج کل لیڈیز جو ہیں یہ ورزش وغیرہ کرتی ہیں، تو اس کے بارے میں فرما دیں۔ جی بالکل، جیسے مرد ورزش کر سکتا ہے، ویٹ لفٹنگ اس کے لیے ہے، ویسے خواتین کے لیے بھی ہے، خواتین بھی ورزش کر سکتی ہیں، معاشرے کا حصہ ہے خاتون۔ یہ کون کہتا ہے کہ خواتین ورزش نہیں کر سکتی؟ لیکن حدود میں، قواعد میں، ضوابط میں، دائرے کے اندر، آؤٹ آف دا باؤنڈری نہیں، باؤنڈری کے اندر رہ کر حدود میں خواتین نے ورزش کرنی ہے۔ تو ورزش کے لیے ماحول چاہیے، گھر چاہیے، کوئی بند کمرہ چاہیے، کوئی ہال چاہیے، کوئی ایسی جگہ کہاں جہاں کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ ہاں وہ واک کرنا چاہتی ہیں تو اپنے محرم کے ساتھ چلیں، بہت بہتر ہے۔ یا ایسی جگہ کسی گارڈن میں جہاں صرف فیملیز الاؤ ہوتی ہیں، وہاں پہ جا کے وہ واک بھی کر سکتی ہیں، چل بھی سکتی ہے۔ بلکہ میں ایک بات کہتا ہوں، ورزش کرنی چاہیے، یہ مناسب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں ہمیں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ خواتین کو ایسی ایکٹیویٹیز میں خود کو استعمال کرنا چاہیے اور مشغول، جس سے ان کی قوت یوں بڑھے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مشکات جلد نمبر 2 کتاب النکاح کی روایت ہے، فرمایا لوگوں میں جو پسند کرتا ہوں نا وہ عرب عورت کو پسند کرتا ہوں۔ فرمایا کیوں؟ عرب کی خواتین جو ہیں وہ رکبن الابل، وہ ایسی ٹرین ہوتی ہیں کہ وہ فوراً ایسے ترتیب سے لگا کر اونٹ پہ بیٹھ سکتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے اس کو اونٹ پہ بیٹھنے کی ٹریننگ ہے، اس نے کوئی ترتیب اپنی رکھی ہوئی ہے، تبھی وہ اونٹ پہ بیٹھ سکتی، اتر سکتی، اونٹ کو اٹھا بٹھا۔ تو اس سے پتہ چلا گھڑ سواری ہے، شتر سواری ہے، اونٹ سواری ہے، یہ خواتین کو سکھانی چاہیے۔ ورزش کریں گی، معاملہ ٹھیک ہوگا تو دیکھیں گی۔ عام خواتین تو اونٹ کو دیکھو، اونٹ آ رہا ہے، اونٹ آ رہا ہے، وہ تو بھاگ جائیں گی۔ نہیں، ان کی تربیت کریں گے، ٹریننگ دیں گے، ان کو ورزش اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو بندے کرائیں گے، پھر جا کر بہت اچھی بات ہے۔ اور میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ خاتون خانہ کو یہ چیزیں آپ سکھائیں، آپ ڈرائیونگ سکھائیں اپنی بیوی کو۔ اللہ نہ کرے آپ ٹریول پہ ہیں اور راستے پہ کوئی آپ کے ساتھ انہونی ہو جاتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، آپ ڈرائیو نہیں کر سکتے، آپ کی بیوی ڈرائیو کر کے آپ کو ہاسپٹل تو لے آئے گی نا۔ آپ ڈرائیونگ سکھائیں، اور آپ کے پاس اگر لائسنس دار اسلحہ حکومت کی طرف سے اجازت یافتہ موجود ہے، آپ اپنی بیوی کو اس ویپن کی باقاعدہ ٹریننگ دے کر سمجھائیں کہ کل کوئی بد نظر، بد ذہن، بد دہن اور بد نیت آدمی گھر پر حملہ آور ہو، کوئی چور بن کے آئے، جیسے ابھی ثانیہ موٹر وے کا معاملہ ہے، ایسے معاملے پہ بیوی ویپن کو جانتی ہو، وہ ویپن کو دیکھ کے کانپنے لگے، خوف نہ کرنے لگے، بہتر ہے وہ ویپن کے ایکسپرٹ ہونی چاہیے اور اس کے پاس یہ چیز الاؤ ہونی چاہیے جیسے حکومتی سطح پہ اجازت ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کے میں فیور کرتا ہوں، تائید کرتا ہوں اور آگے پھیلانے کی بات کر۔ میں تو اپنی بیویوں کے لیے کہہ رہا ہوں باقاعدہ آؤ ٹریننگ پہ چلیں۔ آؤ کیسے چلیں؟ آؤ آج رات آپ نے ڈرائیو کرنی ہے اور ڈرائیو اس طرح کرنی ہے، یہ آپ نے یوں چلانا ہے، یہ یوں کرنا ہے۔ میں باقاعدہ اس کی فیور ہی کرتا ہوں اور خود اس پہ عامل بھی ہوں کہ میں اس پہ عمل پہ رہا ہوں۔ تو یہ کرنا چاہیے اور میں اس معاملے کو باقاعدہ ایک معیت کے طور پہ آگے دنیا میں پیش کرتا ہوں۔ تو ان حدود میں، قواعد میں، ضوابط میں، باؤنڈری میں، دائرے حق میں رہ کر بندہ یہ کام کرے تو بہت بہتر ہے۔ جزاک اللہ حضرت، اللہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ طارق بن شیر بھائی کا سوال ہے ڈیرہ اسماعیل خان ڈیفنس کالونی سے کہ ہمارے محلے کی مسجد میں تقریباً 3 سال تک فجر کی نماز کے بعد اونچی آواز سے سورۃ یاسین پڑھنے کا اجتماعی اہتمام ہوتا تھا اور آخر میں اجتماعی دعا بھی ہوتی تھی۔ ایک دن امام صاحب نے کہا کہ یہ تو بدعت ہے، آئندہ یہ نہیں ہوگا، اگر کوئی بندہ سورۃ یاسین پڑھنا چاہے تو انفرادی پڑھ سکتا ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ طارق بھائی، بدعت کے اصول ذہن میں رکھیں۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ عقیدہ اور عمل جو شریعت سے ثابت نہ ہو، اس کو دین سمجھ کے کرنا اور نہ کرنے والوں پہ اعتراض اور فتویٰ بازی کرنا، یہ بدعت کہلاتا ہے۔
سورۃ یاسین صبح کی نماز کے بعد پڑھنا حدیث پاک سے ثابت ہے، لیکن اجتماعی سطح پہ لوگ اپنے عالم دین کے ساتھ، اپنے استاد کے ساتھ، اپنے بڑے کے ساتھ، اپنے امام کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، تو اس میں کون سا حرج ہے؟ وہ نہ بیٹھنے والوں کو غلط تو نہیں کہتے نا کہ جو اس طرح بیٹھ کے سورۃ یاسین نماز کے بعد نہیں پڑھتا یہ بے دین ہے، وہ فتویٰ بازی کرتے ہیں۔ اگر فتویٰ بازی کرتے ہیں تو بدعت بن جائے گا معاملہ، اور اگر فتویٰ بازی نہیں کرتے اور یہ کام اپنے استاد کے ساتھ نگرانی میں بیٹھ کے، اس کے ساتھ دعا خیر میں بیٹھ کے، اس کی نگرانی میں بیٹھ کے کرتے ہیں، تو اس کو بدعت کون کہتا ہے؟ بدعت تب بنتا ہے جب غیر ثابت شدہ مسئلے کو دین کا حصہ بنا کر نہ کرنے والے پر ابجیکشن اور اعتراض اور فتوے ٹھونکنے کا معاملہ ہو جائے۔ ایک استاد بیٹھا ہے، شاگردوں کو بٹھا کے سورۃ یاسین پڑھ رہا ہے، تو ایک اچھا کام کر رہے ہیں، برا کام نہیں ہے۔ تو یہ جو بعض لوگ بدعت کی بات کرتے ہیں، میں لوگوں کو کہتا ہوں بدعت فوبیا بن گیا ان کو۔ بابا بدعت وہ ہے جو غیر ثابت ہو اور اس کو ثابت شدہ بنا دیں اور نہ کرنے والے پہ اعتراضات شروع کر دیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، ایک بندہ مجھے کہنے لگا نہیں جب آپ مستحب پر اصرار کریں گے، خود اس پہ عمل کریں گے تو یہ بدعت بن جائے گا۔ میں نے کہا اصرار کا مطلب کیا ہے؟ مثلا یہ 15 شعبان کا روزہ مستحب ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ امام اہل سنت والجماعت 70 سال فرماتے ہیں میرا قضا نہیں ہوا۔ ان کے بڑے صاحبزادے نے خود اس بات کو نقل کیا، تو 70 سال تک تو انہوں نے اس کو کیا، تو یہ نعوذ باللہ بدعت بن جائے گا۔ بھائی اللہ کے بندے بدعت تب بنے گا جب میں دوسروں کو مجبور کر کے کہوں اور نہ کرنے والوں پر اعتراضات کروں۔ تو کسی اچھے کام کو بندہ بیٹھ کے کرتا ہے، مسلسل کرتا ہے، تو کوئی برا نہیں ہے۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے والی شان ہے، اللہ اس عمل سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں جو ہمیشگی کے ساتھ ہو، اگرچہ تھوڑا ہو۔ تو جو دینی عمل ہے ثابت ہے، اس کو ہمیشگی کے ساتھ کریں، بہترین معجبین دل نشین حسین طرز پہ آپ کریں، بہت بہتر ہے۔ لیکن دوسروں پر فتوے بازی ہوگی تو بدعت ہوگی، ورنہ ایک عمل ہے آپ خود کرتے رہیں، اس کو اتنا جلدی آپ بدعت نہ کہا کریں۔ جی جزاک اللہ حضرت۔ ہمارے پاس اگلا سوال ہے، قیامت کب آئے گی؟ کیا قیامت واقعی جمعے کو آئے گی؟ قیامت کے بارے میں بہت سے لوگ ایک بات پوچھتے رہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی 10 محرم کو آئے گی، کچھ کہتے ہیں جی جمعہ کے دن آئے گی، کوئی فلاں ہے فلاں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، قیامت کے بارے میں 2-4 اصول میں سمجھاتا ہوں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم اترا ہے، احادیث نبوی اللہ کے رسول نے بیان کی ہیں۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قرآن کریم بتاتا ہے، سورۃ اللقمان کی آخری آیات ہیں۔ اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ قیامت کا متعین کردہ علم اللہ کو ہے۔ جب جبرائیل امین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا تھا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، مشکات میں روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جتنا تجھے پتہ ہے نا اتنا مجھے پتہ ہے اس بارے میں کہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہاں یہ تو ٹھیک ہو گیا، لیکن نشانیاں آپ کو پتہ ہیں، فخبرنی عن اماراتہا، فرمایا جی ہاں میں نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نشانیاں بتائی ہیں۔ حدیث پاک میں قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالکن اپنے آقا کو جنے گی، کیا مطلب؟ اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہوگی، اور لوگ قومیتیں بدلیں گے، جن کی جوتی میں پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی، وہ شہر میں آ کے یتطاولون فی البنیان کر کے عمارتوں کا مقابلہ کریں گے ایک دوسرے کے اونچے نیچے کے معاملے میں۔ اس طرح کی نشانیاں، اس میں بہت سی نشانیاں اور بھی ابواب الفتن میں، ابواب الساعہ میں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احادیث میں اس سے مزید بھی بات فرمائی ہے۔ مثلا جمعے کے دن کی بات صحیح مسلم کی حدیث پاک میں موجود ہے کہ جمعے کے دن قیامت آئے گی، لیکن عاشورہ میں آئے گی، 10 محرم میں، اس بارے میں معتبر روایات ہمیں نہیں ملی کہ 10 محرم کے دن ہوگا۔ جمعے کے دن کی بات ہے، کون سا دن ہوگا، کون سا وقت ہوگا، کون سا سال ہوگا، کس طرح کے معاملے میں وہ کون سا متعین کردہ ہوگا، اس بارے میں اللہ ہی کو علم ہے۔ جتنی نشانیاں تھی وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ جی ہمارے پاس اگلا کویسچن بہت ہی ریئر کویسچن ہے کہ زنا کرنے سے اگر بچہ پیدا ہو جائے تو اس بچے کا کیا کریں؟ سب سے پہلی بات ہے کہ زنا پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، لیکن زنا کے نتیجے میں بچہ پیدا ہو گیا تو اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اس بچے کا کیا قصور ہے؟ قصور تو ماں باپ کا ہے، بلکہ اس حد تک روایات میں آتا ہے کہ اسلامی حکمرانوں کے طرز میں خلفائے راشدین میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، اس طرح باقی اگر کسی ایسے نتیجے میں بچہ پیدا ہو گیا تو اس بچے نے جب تک دودھ پینا نہیں چھوڑا اس وقت تک اس پہ حد بھی جاری نہیں کی گئی ان کی والدہ پہ، اس کی تربیت صحیح ہو جائے، اور اس کے بعد آپ اس کے معاملے کو لے کر نہ اسے تانا دے سکتے ہیں، نہ اسے غلط کہہ سکتے ہیں، نہ اسے اور معاملہ کر سکتے ہیں۔
وہ جو ایک مارض وجود میں آیا، میں مانتا ہوں کہ وہ ناجائز اولاد ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ قتل قتال شروع کر دیں، اس کی زندگی ختم کر دیں، اس کو معاشرے میں ایک اچھوت بنا دیں. جو ایسی بات نہیں ہے. اس حد تک تو معاملہ نسب میں خراب ہے، لیکن اس کے بعد کا معاملہ تو خراب نہیں ہے نا. اس کا کیا قصور ہے؟ جس کا قصور ہے قصوروار کو سزا دے گی حکومت، وقت دے گی، وہ معاملہ اس کے حوالے ہے. لیکن اس بچے کے اوپر آپ اس طرح کے اعتراضات اور اس کو تانا زنی اور ان کو گھٹیا اور نیچ اور اچھوت بنانا، یہ بالکل ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. جی جزاک اللہ. ہمارے پاس اگلا سوال ہے کہ ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہماری مسجد میں ایک خطیب ہیں، وہ قسطوں پر چیزیں دیتے ہیں، یعنی ایک چیز جو کہ 10,000 روپے کی ملتی ہے تو وہ چیز مولوی صاحب ہمیں 20,000 روپے کی دیتے ہیں، یعنی کہ جو پیسے ہیں وہ 1 سال بعد لیتے ہیں. میں نے ایک مولانا صاحب کا بیان سنا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کام اور یہ کاروبار ہے یہ سود میں آتا ہے. کچھ رہنمائی فرما دیں. میرے بھائی، قسطوں کا کاروبار کرنا یہ شریعت میں جائز ہے. اسے بیع بالتقسیط کہتے ہیں. ایک بیع النقود ہوتا ہے، ایک بیع بالتقسیط ہوتا ہے. بیع النقود کا معنی آپ نقد لیں، نقد دیں، بالکل ٹھیک ہے. بیع تقسیط کا معنی کہ آپ نے قسط کر لی ہے. قسطوں کے معاملے، مثلا میں ایک چیز کا مالک ہوں، اس موبائل، میں نے موبائل آگے بیچنا ہے، تو مجھے جب موبائل بیچنا ہے تو اس کی قیمت مثلا 50,000 ہے، تو میں 50,000 اکٹھا لوں، 50,000 علیحدہ علیحدہ قسط میں لوں. یہ میرے لیے معاملہ جائز ہے، میری مرضی ہے، میں اس کو بیچ سکتا ہوں، مجھے اجازت ہے شریعت میں. اس پر میں ایک بات سمجھاتا ہوں. اس کے لیے 2-3 شرطیں ہیں. نمبر 1 شرط یہ ہے کہ قسط طے ہو، آپ نے اتنی قسط دینی ہے، مجھے اتنے عرصے میں دینی ہے، عرصہ طے ہو، معاملہ واضح ہو، اور چیز بھی جائز ہو. کوئی ناجائز کا معاملہ نہ ہو کہ آپ شراب بیچنا شروع کر دیں، آپ کہیں کہ ہم طے کر رہے ہیں. جی نہیں، حلال چیز ہو، مدت طے ہو، رقم طے ہو، قسط طے ہو، اور اس میں معاملات یوں چلیں. ایک بات کا خیال رکھیں، اگر کبھی قسط لیٹ ہو جائے، مثلا 1 مہینہ اس نے نہیں دیا، اگلے مہینے آپ نے اس پہ فائن رکھ دیا ہے، بھئی اس مہینے آپ نے دینے تو 2,000 تھے اور آپ نے 1 مہینہ لیٹ کر لیا، لہٰذا آپ 2,500 دیں گے، تو یہ سارا معاملہ حرام اور ناجائز ہو جائے گا، بالکل غلط ہو جائے گا. کیوں؟ آپ ایک فاسد شرط درمیان میں لا رہے ہیں. اس طرح کی شرط نہ لائیں. قسطوں پہ جو دیتے ہیں، اگر قسط شارٹ بھی ہو جائے تو وہی قسط دے گا جو اس کے ذمے ہے، اس کو بڑھایا نہ جائے، ورنہ قسط خراب ہو جائے، ورنہ یہ بالکل کاروبار خراب ہو جائے گا. تو جو حضرات قسطوں کا کاروبار کر رہے ہیں، آپ کے امام سے یا باقی ہیں، ان کو سود آپ نہیں کہہ سکتے، ان کے لیے جائز ہے. حضرت بعض اوقات جو لوگ ہیں یہ جب پیسے اکٹھے دے دیں تو وہ جو قسطوں والا بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار میں نے آپ کو 500 یا 1,000 روپیہ وہ چھوڑ دیا ہے، تو کیا اس صورت میں وہ گناہ جو ہے یہ سود کا یا جو بھی ہے وہ ہم پہ آئے گا یا اس بندے پہ آئے گا؟ زبردست، یہ اس سے ریلیٹڈ سوال ہے. یہ عام طور پہ معاملہ چلتا ہے. میں اس کو ذرا سمجھانے کے لیے ایک بات کہتا ہوں. 50,000 روپے کی چیز ہے، قسطوں میں آپ کو مل رہی ہے، اصل قیمت اس کی 40,000 ہے، 10,000 انہوں نے بڑھا دیا، 1 سال کی قسط ہے. لیکن آپ ابھی مدت پوری نہیں ہوئی، آپ کو پیسوں کی وسعت مل گئی، آپ نے کہا یک مشت جا کر اسے دے دوں اور اسے کہوں یار کم کر دے. تو اس بارے میں اصول شریعت کا ذہن میں رکھیں. آپ اگر مکمل مدت ہونے سے پہلے اس کو پیسے دیں گے تو پورے دیں گے جو 50 طے ہوا ہے. آپ اس سے کم کرانے کی ریکویسٹ نہیں کر سکتے، آپ اسے اصرار کر کے مجبور نہیں کر سکتے کہ میں جلدی دے رہا ہوں یار. وہ کہے گا کیوں دے رہا ہے، تو اپنے ٹائم پہ دینا، میں نے تجھے اجازت دی تھی. ہاں، آپ مکمل دے دیں جو آپ کا طے ہوا ہے. ہاں، جو دکاندار ہے وہ چاہے آپ کو واپس کر دے کچھ پیسے اپنی مرضی سے، نہ چاہے تو اس کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ آپ کو ہر صورت دے گا. جی جزاک اللہ. مصر کے مولوی داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ یہ میرے خیال میں مصریوں ہی سے پوچھ لیا جائے تو بہت بہتر ہے. جہاں تک میں نے سنا ہے، اللہ پاک اس کے معاملے کو بہتر جانتے ہیں، کہ مصر میں سرکاری سطح پہ پابندی ہے، تو ان حضرات کو لائسنس ایشو کروانا پڑتا ہے. اگر داڑھی کا لائسنس ایشو کروانا پڑتا ہے تو بالکل کریں، وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب لائسنس ہم لیتے ہیں اپنے لیے، یہ جو ایک وہ ہے شناختی کارڈ ہے، ID کارڈ، یہ ہمارا لائسنس نہیں ہے کہ ہم اس ملک کے، یہ لائسنس ہے تو اس کی ایک مدت ہوتی ہے کہ اس مدت تک چل سکتا ہے، اس مدت کے بعد ایکسپائر ہے، تو یہ لائسنس ہے، ہم اس کو پھر رینیو کراتے ہیں. تو شناختی کارڈ کے لیے ہم یہ لائسنس ایشو کرا رہے ہیں، باقی معاملات کے لیے کراتے ہیں، تو ہمیں داڑھی کے لیے کیوں نہیں کرانا چاہیے؟ تو ان حضرات کو اس پہ غور کرنا چاہیے. نمبر 2، بعض رات وہ ان میں سے کسی کے ساتھ جو ہماری بات ہوئی تو کہتے ہیں بھائی ہم اسی لیے داڑھی کاٹتے ہیں کہ وہاں دہشت گرد جو ہیں وہ داڑیاں رکھتے ہیں. تو ان میں سے ایک بندے کو میں نے کہا کہ میرے بھائی، دہشت گرد تو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، دہشت گردی ان کی غلط ہے، میں کنڈیم کرتا ہوں، لیکن کلمہ بھی پڑھتے ہیں. انتم تترکون بہا، آپ اس کلمے کو چھوڑ دیں گے پھر کہ ہمیں کلمہ نہیں پڑھنا جو کلمہ پڑھ؟ جی نہیں، ہم تو اس کو نہیں چھوڑ سکتے. تو داڑھی مبارک کے لیے ایسی بات یہ بالکل غلط ہے، یوں نہیں ہونی چاہیے. داڑھی مکمل رکھنی چاہیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. 1,24,000 انبیاء میں کوئی نبی نہیں ہے جو بغیر داڑھی کے ہو.
1,24,000 صحابہ میں کوئی صحابی نہیں ہے جس بغیر داڑھی کے ہو. تو یہ داڑھی مبارک سنت رسول ہے, سنت انبیاء ہے, سنت صحابہ ہے, سنت اہل بیت ہے, اس کو رکھنی چاہیے. بلکہ آسمان پہ فرشتے حدیث پاک میں آتے ہیں, موجود ہیں, جو داڑھیوں والوں کے لیے تعریف کر رہے ہیں. جی حضرت, ہمارے پاس اگلا سوال ہے یاسر بھائی کا. پیشاب کے قطروں کا مریض نماز کیسے ادا کرے گا؟ اسے کہتے ہیں ثلث بول. پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں تو ایسے آدمی کے لیے نماز کا حکم. 2-3 باتیں ذہن میں رکھیں. نمبر 1, قطرے آنے کا شک ہے تو شک والا معاملہ چھوڑ دینا چاہیے. ایک بندے نے مجھے کہا کیسے پتہ چلے گا شک ہے یا یقین ہے؟ میں نے کہا بھائی آپ کو شک ہوا ہے نا, اب قطرہ نکلا ہے, فوراً نماز توڑ دو اور علیحدگی میں جا کے اپنی شلوار سے اس جگہ کو دیکھیں کہ یہ جگہ گیلی ہے. اگر گیلی ہوگی تو یقین میں بدل جائے گا, نہیں گیلی ہوگی تو آپ کو شک ہوگا, فائنل ہو جائے گا معاملہ. اگر ہے شک پھر تو چھوڑ دیں, اور اگر یقین ہے تو 2-3 باتیں سمجھیں. نمبر 1, ایسا آدمی کو ایک کام اور ایک امر سر انجام دے کے خود کو اس سے مشغول کر لینا چاہیے. وہ کیا ہے؟ چھوٹے پیشاب کے قطرے اس کو اس وقت زیادہ آتے ہیں جب وہ چھوٹا پیشاب کر لیتا ہے. اس کو چاہیے یہ اپنے چھوٹے پیشاب کو روکے اور یہ نماز پڑھ لے. مجبوری میں, عام بندے کے لیے تو جائز نہیں ہے نا, لیکن یہ روک لے اور نماز کے بعد پیشاب کر لے. جتنے قطرے آتے رہیں گے, اگلی نماز سے پہلے اپنی جائے مخصوصہ کو دھو لے جس پر قطرے آئے ہیں. دھو لینے کے بعد پھر دوبارہ اس کو نماز پڑھ لے. پیشاب نہ کرے, پیشاب یہ پھر نماز کے بعد کرے تاکہ اگلی نماز تک پھر یہ قطروں کو دھو لے. اس طرح کا معاملہ ہے. دوسری بات, ایک بندے کو قطرے آ رہے ہیں, مثلا جیسے عام بندوں کو آج کل نلکی وغیرہ لگا دیتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ شاپر بیگ لٹکا ہوا ہوتا ہے, اور ان کو یہ جو پیشاب کی جو نلی ہے وہ لگی ہوئی ہے, تو ان کو تو مسلسل آتا رہتا ہے. ان کے لیے حکم کیا ہے؟ ان کے لیے جو حکم ہے نا وہ اور ہے. ان کا وضو وقت کا ہوگا. مثلا یہ عصر کی نماز کے وقت وضو کریں گے یا تیمم کریں گے, جو بھی ان کو میسر ہوگی, وہ مغرب کی نماز تک چلے گا ان کا وضو, چاہے وہ قطرے نکلتے رہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ فوراً نکل رہے ہیں نا, 1 منٹ 2 منٹ بھی ان کو نہیں مل رہے, اس میں نماز کا ٹائم ان کو کیا ملتا ہے, 1 رکعت کا بھی نہیں مل رہا. تو پھر ان کا جیسے مغرب کا وقت داخل ہوگا ان کو نیا وضو, پھر عشاء کا وقت داخل ہوگا نیا وضو, پھر اس وضو کو یہ صبح صادق تک چلا سکتے ہیں عشاء کے ٹائم میں, پھر جب صبح کا وقت داخل ہوگا پھر نیا وضو, یعنی ان کے اوقات کا وضو ہوگا. یہ بندے اس طرح نماز ادا کریں گے. اس کے لیے ایک بات چھوٹا سا مشورہ ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیں. حکیموں سے تو آپ علاج کروا ہی لیں, لیکن ایک ذہن میں رکھیں. ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی ہر وقت میرے لیے شلوار دھونا مشکل ہو جاتا ہے. میں نے کہا ایسا کرو, نماز کے لیے علیحدہ شلوار رکھ لو, عام ٹائم کے لیے علیحدہ رکھ لیں. جی وہ کیسے؟ میں نے کہا جی بالکل آپ استعمال کر لیں, نماز کے لیے علیحدہ شلوار ہو, صرف نماز کے وقت پہنے پھر اتار دیں. جو قطرے آتے رہتے ہیں پیشاب کرنے کے بعد آپ دوسری شلوار استعمال کریں, ایک ساتھ رکھ لیں, اس میں کوئی سا مسئلہ نہیں ہے. ایسے کچھ اور بھی احتیاطی تدابیر ہیں جو ماہرین سے پوچھ کے کیے جا سکتے ہیں. جی جزاک اللہ. محمد یاسر نواز بھائی پوچھتے ہیں کہ جمعے کے مسائل بتا دیں. مفتی صاحب, کچھ بندے فرض نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں. جمعہ کے مسائل تو یہ لیے تو کتاب الجمعہ آپ مطالعہ فرمائیں کسی عالم کی زیر نگرانی. جو فرض پڑھ کے چلا جاتے ہیں تو وہ گھر میں جا کے اپنی سنتیں پڑھ لیتے ہوں گے نا. آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے گھر میں جا کے سنتیں نہیں پڑھی, تو ایسی بات نہیں ہے. اگر میں گھر میں جا کے وہ پڑھ لیتے ہیں تو بہت بہتر ہے, حدیث پاک کے مطابق بھی وہاں پڑھنی چاہیے. اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے, وہ گھر میں پڑھتے ہی نہیں ہے سرے سے, تب غلط ہے. آپ کو ان کو سمجھانا چاہیے, بابا آپ کو پڑھنے چاہیے, یہ پوری رکعتیں پوری ترتیب ہے, آپ کو جمعے کی یہ سارے معاملات ادا کرنے ہوں گے. جی ہمارے پاس اگلا سوال ہے, کیا نماز چھوڑنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نماز چھوڑنے سے آدمی کافر تب ہوتا ہے جب نماز چھوڑنے کا معنی وہ عقیدہ بنا لے کہ نماز پڑھنی نہیں ہونی چاہیے. یہ نماز ایسی بات ہے, اسے ہے نماز, جیسے کہتے ہیں نا اسلام چھوڑنا, ایسے ہے نماز چھوڑنا. اس چھوڑنے سے مراد یہ ہے. کوئی بندہ کہتے ہیں نماز فرض ہے ہی نہیں, میں نے بالکل چھوڑ دیا, ترک کر دیا, ختم کر دیا, ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جیسے حدیث پاک میں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. لیکن ایک آدمی نماز میں تہاون کرتا ہے, سستی کرتا ہے, غفلت کرتا ہے, اس سے نمازیں چھوٹ جاتی ہیں, ایسا بندہ کافر نہیں ہے, فاسق ہے, گناہگار ہے جو جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے, ابھی پڑھوں گا ابھی پڑھوں گا ابھی پڑھوں گا پھر نہیں پڑھتا. یہ ایسا آدمی کافر نہیں ہو جاتا, مسلمان رہتا ہے, لیکن ایسے آدمی پہ آپ کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. کفر کا فتویٰ اس پہ لگتا ہے جو آدمی نماز کا تارک بایمانہ ہو, اس کا عقیدہ ہو کہ میں نماز کا قائل ہی نہیں ہوں. یہی بات شرح النووی میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اس طرز میں آپ کی خدمت میں جو میں بیان کر رہا ہوں اس طرز پہ لکھا ہے کہ اس کی تعویل یہ ہے, ایک آدمی نماز چھوڑ رہا ہے تو وہ سستی پہ چھوڑ رہا ہے, جان بوجھ کے چھوڑا, کہتے ہیں میں گناہگار ہوں, اللہ مجھے ایک دن پڑھنے کی توفیق دے. اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے. کافر وہ ہے جو نماز کا قائل ہی نہ ہو, وہ چھوڑنا اور ہے, یہ چھوڑنا اور ہے.
جی جزاک اللہ. ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا کھانا کیسا ہے؟ محمد عبداللہ بھائی انڈیا سے. بھائی عبداللہ، ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا کھانے سے جو حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے نا، غالباً آپ کا سوال اس طرف اشارہ کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا کھانا، میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. یہ گلاس ہے پانی کا، یہ ٹوٹا ہوا ہے اگر، تو جو جگہ ٹوٹی ہوئی ہے وہیں سے منہ لگا کر پیوں گا تو میرا ہونٹ یا میرا منہ زخمی ہو جائے گا. اسے کہتے ہیں نہیں ارشادی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقتاً اس سے منع فرما دیا. ہاں، ٹوٹی ہوئی جگہ نہیں ہے، جو جگہ بالکل ٹھیک ہے، ایک جگہ ٹوٹی ہوئی ہے لیکن باقی جگہ ٹھیک ہے، ٹھیک جگہ سے میں منہ لگا کر پی سکتا ہوں، اس پر کوئی کراہت نہیں ہے. یا میرے ہاں دوسرا برتن ہی نہیں ہے، وہی ٹوٹا ہوا ہے، تو اس کو کسی طریقے سے میں استعمال کروں جس سے مجھے کوئی تکلیف نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ جو منع کیا گیا ہے نا، یہ نہیں ارشادی میں مطلب یہ ہے کہ جب آپ ٹوٹی ہوئی جگہ سے پانی پیئیں گے منہ لگا کر تو آپ کو تکلیف کا باعث بنے گا، زخمی ہونے کا باعث بنے گا، آپ کو خون نکلنے کا باعث بنے گا، آپ کو دکھ بڑھ جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امت پر رؤوف الرحیم ہیں، رحمت للعالمین ہیں. اپنی رحمت للعالمینی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار، شفقت، محبت، مودت کی وجہ سے امت کو اس چیز سے منع فرمایا. جی جزاک اللہ. ہمارے پاس اگلا سوال محمد یعقوب بھائی کا ہے. غسل کرنے کے بعد وضو کرنا کیا ضروری ہے؟ میرے بھائی، جو غسل ہے نا، اس غسل سے پہلے وضو کرنا مسنون ہے. لیکن ایک بندے نے پہلے وضو نہیں کیا، اس نے مکمل غسل کر لیا ہے تو اس کا وضو ہو گیا. جو وضو فرض ہے اس کا ہو گیا ہے. غسل میں بندہ کلی بھی کرتا ہے، ناک میں پانی بھی ڈالتا ہے، غسل بھی کر لیتا ہے، جو وضو ہے اس کا ہو گیا. اب اس کو دوبارہ وضو علیحدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیں، بعض لوگ کچھ سمجھتے ہیں کہ جی نہیں، ایک بندے نے مجھے کہا کہ اگر ہم نیت کر لیں گے نا کہ ہم غسل میں وضو کی نیت کر رہے ہیں تب ہمارا غسل ہوگا اور وضو بھی ہو جائے گا، اور اگر ہم نیت نہیں کریں گے تو ایسے ہم غسل کر لیں گے تو پھر ہمارا غسل نہیں ہوگا. میں نے کہا میرے بھائی کیا کہتا ہے؟ میں مثال دینے کے لیے ایک بات کرتا ہوں. ایک بندے نے کہا میں کبھی غسل نہیں کروں گا، اور وہ جنبی حالت میں ٹھہرا ہوا ہے، قسم بھی کھا لی ہے، اب اس کو قسم سے بھی بچانا ہے، غسل بھی اس کو کرانا ہے، نماز بھی اس نے پڑھنی ہے، تو اس نے غلط قسم کھائی ہے. کیا طریقہ ہے؟ دوسرے بندے کو چاہیے اسے تالاب کے کنارے باتوں باتوں میں لے جائے اور اسے دھکا دے، اس نے اندر چلا جانا ہے. دھکا دینے کی تکلیف اپنی جگہ، لیکن اس کا غسل بھی ہو جائے گا، اس کا وضو بھی ہو جائے گا. تو اس میں نیت کرنے کے ساتھ اس کو نتھی کر دینا کہ نیت نہیں کیا تو آپ کا معاملے میں غسل اور وضو نہیں ہوگا، یوں ٹھیک نہیں ہے. جی ہمارے پاس اگلا سوال ہے کہ نماز میں اگر کوئی رکعت بھول جائے تو پھر کیا کریں؟ نماز میں رکعت بھول گئی ہے نا تو وہ نماز آپ کی نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رکھیں. نماز میں جب رکعت بھول جاتی ہے تو وہ نماز ہوتی نہیں ہے سرے سے. اسی لیے ایسے بندے کو اگر اس نے سلام پھیر لیا تو نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے. لیکن کچھ معاملہ یہ نہیں ہے، اس سے ہٹ کے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن رکعتیں بھول گئی ہیں، ابھی 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں 4، اس کو تردد ہو گیا، شک میں پڑ گیا. 2 باتیں. نمبر 1، زندگی میں پہلی بار شک پڑا ہے تو یہ آدمی حکم اس کا علیحدہ ماہرین شریعت بتاتے ہیں، اور ہر وقت اس کو شک اور وہم کی بیماری ہے اس کے لیے علیحدہ بتاتے ہیں. جو آدمی رکعتیں بھولنے کا عادی ہے یہ اور بات ہے، اور ایک کو زندگی میں پہلی بار شک پڑ رہا ہے. جس کو زندگی میں پہلی بار شک پڑ رہا ہے نا، یہ آدمی ظن غالب پہ عمل کرے. ظن غالب کا معنی کہ زیادہ خیال 3 کی طرف ہے تو 3 لے لے، 2 کی طرف ہے 2 لے لے، زیادہ خیال. اور جس آدمی کو بھولنے کی ہر وقت عادت ہے وہ ہمیشہ کم پہ عمل کرے. 2 اور 3 میں بھول گیا تو وہ 2 سمجھے، 1 اور 2 میں بھول گیا تو 1 سمجھے، 4 اور 3 میں بھول ہو گئی تو 3 سمجھے. ہمیشہ کم پہ عمل کرے، اس طرح کر کے وہ اپنی رکعت کو مکمل کر سکتا ہے. جی ہمارے پاس اگلا سوال ہے. حضرت حسینہ شکارپور سے پوچھتی ہیں کہ میرے والدین نے مجھ سے پوچھے بغیر میری منگنی ہمارے رشتہ دار فلاں سے کر دی ہے جو بھی ہیں، حالانکہ وہ رشتہ مجھے پسند نہیں ہے اور نہ میں اس رشتے پر راضی ہوں. اس کے برعکس جو لڑکا مجھے پسند تھا میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے اور میرے والدین کو اس کا علم بھی نہیں ہے. میں نے انہیں نہیں بتایا جس سے میں نے ابھی نکاح کیا ہے. میرے دوسرے رشتہ داروں کی موجودگی میں، گواہوں کی موجودگی میں نے نکاح کیا تھا جو پہلے نکاح کیا تھا. اب جس سے میری منگنی ہوئی تھی اور اب مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، برائے مہربانی یہ فرما دیں کہ ایک نکاح پر دوسرا نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں، اور میں نے اپنے والدین کو بتائے بغیر اپنی پسند دوسری شادی کی ہے. حسینہ بہن، ایک بات ذہن میں رکھنا، شریعت میں جو نکاح آپ نے کیا ہے ماں باپ کو بتائے بغیر، اگر کف برابر ہے تو آپ کا نکاح ہو گیا ہے.
اور اگر کف برابر نہیں ہے آپ کا نکاح نہیں ہوا. لیکن ایک جملہ کہتا ہوں, آپ نے والد صاحب کی منگنی پر نکاح نہیں کرنا تھا تو کھل کے اپنے ابو کو کہہ دیں, کھل کے اپنی امی کو کہہ دیں, کھل کے اپنے گھر میں کہہ دیں کہ مجھے ایکسیپٹیبل نہیں ہے آپ کی منگنی, میں وہاں نہیں رہنا چاہتی. آسانی سے کہیں, آرام سے کہیں, طریقے سے کہیں, عزت اور احترام سے کہیں. آپ کی امی ابو ہیں, آپ کو ماں نے اپنے پیٹ میں سے نکال کے پالا ہے, وہ آپ کی بات کیسے نہیں مانے گی؟ آپ کے ابو ہیں, آپ کی بات کو شفقتاً لیں گے. ہمیشہ بیٹیاں باپ کو پیاری ہوتی ہیں اور بیٹے ماں کو پیارے ہوتے ہیں اور بھائی بہنوں کو پیارے ہوتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. آپ ان سے کہیں وہ مان جائیں گے. لیکن جو طرز آپ نے اختیار کیا, ماں باپ کو بتائے بغیر آپ نے نکاح کر لیا, ٹھیک ہے آپ عاقلہ بالغ ہیں, کف میں ہو گیا تو آپ کا نکاح ہو گیا ہے, لیکن یاد رکھنا آپ کا میکا تو ختم ہو جائے گا نا. جب آپ یہاں سے جائیں گی میکا کہاں ہوگا؟ کل اپنے بچوں کو کیا کہو گے؟ آپ کا نانا ابو کون ہے, آپ کی نانی اماں کون ہے, آپ کے ماموں کون ہے, آپ کی خالائیں کون ہیں, کیا بتاؤ گے؟ اگر بچے کہیں میں نے اپنی نانی اماں کو دیکھنا ہے, آپ کیا کہیں گے؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ اور رب نہ کرے, اللہ نہ کرے, کل آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ یہ کرے تو حسینہ بتائیں آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ بتائیں کیا گزرے گی؟ تو جب کسی خاتون خانہ کا میکا ختم ہو جاتا ہے نا, وہ اپنے میکے نہیں جا سکتی, باپ سے, ماں سے, بھائی سے, بہن سے لڑائی ہے, تو وہ اس کے ساتھ جو سسرال میں ہوتا ہے نا, جو عام طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں, اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ ہو, آپ کی زندگی اچھی گزرے, لیکن جو اس کے ساتھ ہوتا ہے نا وہ تاریخ کا ایک حصہ بن جاتا ہے, وہ رہتی دنیا تک یاد رکھتے ہیں. وہ کیا سے کیا معاملہ, ہماری زبان میں کہتے ہیں کوندھا مری تے ڈوندھا مری. ایک بات میں مزید سمجھانے کے لیے آپ کو کہتا ہوں, یہ قدم نہ اٹھانا, ورنہ اس طرح کے معاملات بہت خراب ہو جاتے ہیں. بہتر ہے اچھے طریقے سے اپنی بہن جس کے ساتھ آپ فرینک میں ہیں, اپنے بھائی, اپنی امی سے بات کر کے بات کو طے کر لیں اور طے کر کے معاملہ رکھیں. جو آپ نے پوچھا کہ جو میں نے نکاح کر لیا اب اس کے ساتھ دوسرے کے ساتھ نکاح, جی نہیں ہو سکتا. اگر یہ نکاح واقع ہو گیا تھا تو اس سے طلاق ملے گی, اور اگر آپ اس سے علیحدگی میں وقت نہیں گزار چکی تو آپ پہ عدت نہیں ہے, اور علیحدگی میں آپ وقت گزار چکی ہیں, خلوت صحیحہ ہو چکی ہے, تو پھر آپ پہ عدت کے بعد آپ جا کر آپ دوسرے سے نکاح کریں گی. اور طلاق کی عدت 3 ماہ 90 days ہے, اس لیے 3 menses آفٹر 3 menses آپ پھر جا کے اس سے نکاح کر پائیں گی دوسرے سے. نکاح پہ نکاح اس سے ہوتا ہے جو اپنا خاوند ہو, نکاح پہ نکاح اس سے نہیں ہوتا جو اپنا خاوند نہ ہو. دوسرے سے نکاح کے لیے آپ کو پہلے سے گلو خراسی کرانی پڑے گی. جی ہمارے پاس اگلا سوال عبدالقیوم بھائی کا ہے. مغرب کی فرض نماز کی تیسری رکعت میں اگر شامل ہو جائیں تو کیا اتحیات پوری پڑھیں گے یا عبدہ و رسول تک پڑھیں گے؟ غلام رسول بھائی ایک بات ذہن میں رکھنا, یہ غلام رسول ہے عبدالقیوم. اچھا عبدہ و رسول ہے نا, جی عبدالقیوم اور عبدہ و رسول میں ہی گئے. بالکل ایسا ہی ہے. عبدالقیوم بھائی ایک بات ذہن میں رکھیں, آپ تیسری رکعت میں شامل ہوئے ہیں, آپ امام کے ساتھ بیٹھے ہیں, تو آپ کیوں اتحیات پوری پڑھیں گے؟ اللہ کے بندے, آپ تو عبدہ و رسولوں پہ ہی ختم کریں گے. تو عبدہ و رسولوں تک ہی آپ نے پڑھنی ہے. اس کے بعد جب امام سلام پھیرے, آپ کی 1 رکعت رہ گئی ہو, 2 رہ گئی ہوں, 3 رہ گئی ہوں, 4 رہ گئی ہوں, یہ اصول آج اپنے دل پر تعویذ کی تختی بنا کے لکھ لیں. جتنی رکعتیں آپ کی رہ گئی ہیں, آپ جیسے کھڑے ہوں گے سبحانک اللہم سے شروع کریں گے. پہلی رکعت سمجھ کے شروع کریں گے, ذہن میں رکھنا. اس کے بعد آپ اپنی ترتیب پہ چلیں گے. جب آپ تیسری رکعت میں شامل ہوئے ہیں تو آپ کو 3 اتحیاتیں پڑھیں گی اس نماز میں, مغرب میں. وہ کیسے؟ آپ پہلی تیسری رکعت میں شامل ہوئے ہیں نا, اللہ اکبر کیا, امام نے رکوع کیا, ایک تو امام کے ساتھ آپ کی اتحیات ہو گئی, اور اس کے بعد آپ اٹھے, 1 رکعت آپ نے دوہرا لی, اب یہ 2 ہو گئے, درمیان میں پھر اتحیات, یہ 2 ہو گئی. پھر اس کے بعد آپ اٹھ کے اتحیات سے تیسری رکعت پوری کریں گے, اور اس کے بعد آخر بیٹھے گے تو 3 اتحیات ہے. پے در پہ جو بندہ 3 اتحیات کرتا ہے نا, وہ یہی ہے جس سے 1 یا 2 رکعتیں مغرب میں رہ جاتی ہیں. یہ تو بہت بڑی پہیلی ہے, فقہی پہیلیوں میں ایک پہیلی ہے. پوچھا جاتا ہے وہ کون سا ایسا نمازی ہے جو ہر 1 رکعت کے بعد اتحیات پڑھتا ہے اور اس کی نماز بھی ہو جاتی ہے؟ تو وہ یہی ہوتا ہے جو عبدالقیوم آپ ہیں, جو مغرب کی نماز میں 1 رکعت رہ جائے یا 2 رکعتیں رہ جائے, ایسا بندہ ہر رکعت کے بعد اس کو اتحیات مل رہی ہوتی ہے. جی حضرت ہمارے پاس اگلا سوال ہے, کیا لڈو کھیلنا جائز ہے؟ لڈو کھیلنے کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیں, لڈو کھیلی جا سکتی ہے کچھ شرائط کے ساتھ. مثلا اس پر کوئی شرط نہ لگے, کوئی جوئے کے معاملے نہ ہوں, آپ لڈو کھیلیں گے آپ کو منع نہیں ہے. لڈو میں ایک بات ذہن میں رکھیں, اس میں کوئی فحاشی کی, عریانی کی, گالم گلوچ کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. آپ کچھ وقت کے لیے ٹائم پاس کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو اپنے ٹائم کو فیل نہ کر لیں, اس لیے معاملات ذہن میں رکھیں.
اس پر کوئی شرطیں نہیں لگائیں، کوئی معاملہ ایسا خراب جو مثلا اس میں نماز کا ٹائم ضائع نہ ہو، اس میں کوئی اچھی کام کا ٹائم آپ کا ضائع نہ ہو، کچھ ٹائم فریشمنٹ کے لیے آپ کھیلنا چاہتے ہیں تو اس حد تک آپ کو اجازت ہے، صرف ضرورت پوری کرنے کے حد تک، ورنہ یہ نہیں آپ سارا دن یہ چھکے اور لوڈو اٹھا کر آپ بیٹھ جائیں تو یہ معاملہ پھر آپ کا خراب ہے۔ ایک بندے نے مجھے پوچھا کہ ضرورت پوری کرنے کے حد تک کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ میں نے کہا واش روم میں بندہ جاتا ہے تو کہتا ہے بہترین ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، بہترین شاور لگے ہوئے ہیں، بہترین قسم کے لوٹے پڑے ہوئے ہیں، واہ واہ قسم کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ بیسن لگا ہوا ہے، اچھا بھلا کموٹ لگا ہوا ہے، وہ دیکھو اچھا بھلا بات کا سسٹم ہے، یوں کہتے جی نہیں وہ تو اپنی ضرورت پوری کرتے نکل آتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے فریشمنٹ لینی ہے، اپنی ضرورت پوری کریں اور لڈو سے نکل آئیں، اس کو ہر وقت اور ہر کام اور وہ کہتے ہیں اینی ٹائم اینڈ اینی پلیس یوں کہہ کر آپ اپنے معاملات کو ضائع نہ کریں۔ جی ہمارے پاس اگلا سوال محمد عبداللہ بھائی کا ہے، اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو کاغذ پر 3 بار طلاق لکھ کر بھیج دے تو کیا طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟ اور طلاق لڑکے کے گھر والے زبردستی سے کرواتے ہیں۔ اگر خاوند نے طلاق 3 بار لکھ کے بیوی کو دے دی ہے تو وہ طلاق ہو گئی ہے، وہ آپ پر زبردستی کر رہے ہیں تو آپ ہی نے لکھا ہے نا، بیٹھ کے آپ ہی نے لکھا ہے۔ ایک بندے نے مجھے کہا زبردستی کر رہے تھے تمہیں نہیں لکھا تھا، میں نے کہا بھائی زبردستی کر رہے تھے، آپ نے فائر کر دیا تھا، بیوی بچے گی؟ آپ کو نا زبردستی کیا تھا، تو بھائی فائر کرنے سے آپ کی بیوی زبردستی اگرچہ آپ نے فائر کر لیا وہ بیچاری انا للہ ہو گئی تو اب بھی وہ بیچاری طلاق ہو گئی، آپ نے 3 بار لکھ کے دے دیا، زبردستی کیا تو آپ نہ لکھتے نا، آپ مقابلہ کر دے، جب آپ مقابلہ نہیں کر سکے آپ نے ہتھیار پھینک دیے تو اب وہ معاملہ نہیں ہے جس کی زبردستی پہ چیز نہ ہو، یہ شریعت کے ان معاملات میں داخل نہیں ہے، اسی لیے آپ کی طلاقیں واقع ہو گئی ہیں۔ زاہد علی راجہ بھائی پوچھتے ہیں کہ جمعہ کی فرض کے بعد چاشت اور 2 سنت پڑھنا کیا ضروری ہے؟ جمعہ کی فرض کے بعد چاشت اور 2 سنت پڑھنا کیا ضروری ہے؟ 4 رکعت اور 4 رکعت۔ جی، جمعہ کے نماز کے بعد سنتوں کے بارے میں ذہن میں رکھیں، 6 سنتوں کا حدیث پاک میں ذکر آتا ہے، 2 کا بھی اور 4 کا بھی، تو لہٰذا جمعہ کے بعد 6 سنتیں ہیں، آپ نے 2 بھی پڑھنی ہے اور 4 بھی پڑھنی ہے، لہٰذا یہ نہیں آپ نے 2 پڑھ کے 4 چھوڑ دی اور 4 پڑھ کے 2 چھوڑ دی، یہ 6 کی 6 آپ کو 2 اور 4 کر کے ادا کرنی ہوں گی۔ جی جزاک اللہ۔ حضرت ہمارے پاس اگلا سوال ہے، بینک سے قرضہ لے کر کاروبار کر سکتے ہیں کیا؟ میں بینک سے قرضہ لے کر کاروبار کرنے کو ناجائز سمجھتا ہوں، بینک کا قرضہ سودی قرضہ ہوتا ہے، لہٰذا ان معاملات سے بچیں۔ میں بینک میں جاتا ہوں ضرورت پوری کرنے کے حد تک، بینک میں جانے پر میرا اصول ہے میں وہاں کا پانی نہیں پیتا، کیوں؟ وہ جو ہمیں ٹھنڈا پانی مل رہا ہے اس پانی کا بل بھی سود والے پیسوں سے پے ہو رہا ہے، سودی قرضہ لے کر آپ کاروبار کریں گے اس کے شریعت فیور نہیں کرتی، لہٰذا میں اس کی کبھی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اگر اس غلط کام کی اجازت میں نے دے دی نا آپ بچ جائیں گے، اور حدیث پاک کے مطابق کل قیامت میں میری گردن ہوگی اور جہنم کا پل بن جائے گا، من افتا بغیر علم کان اثمہ علی من افتا، اس میں ذہن میں رکھیں، تو میں اس کی کبھی بھی آپ کو اجازت نہیں دوں گا۔ محمود خان، آج کل کرایہ دار سے کرایہ اور ماہوار جو پہلے ایڈوانس لیا جاتا ہے کیا یہ لینا جائز ہے؟ کرایہ دار سے ایڈوانس لینے کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیں میرے بھائی، کرایہ دار سے لوگ ایڈوانس لیتے ہیں بطور سکیورٹی کہ کہیں یہ نہ ہو یہ 1 مہینے کے بعد ہمیں کرایہ دے کر بھاگ جائے، بعد میں ہم اپنے گھر کو دیکھیں تو اس کا میٹر ٹوٹا ہوا، اس کا گھر ٹوٹا ہوا، اس کی بجلی اکھڑی ہوئی، اس کی دیواریں خراب ہو گئی ہیں فلاں، اگر یہ ہوگا بجلی کے بل اس نے اتنے مہینے میں ادا نہیں کیے ہوں گے تو پھر ہم اس سے کٹوتی کر لیں گے، اس طرح پہ لوگ کرتے ہیں، یہ سکیورٹی کے طور پہ۔ اگر لینے اور دینے والا دونوں جائز ہیں تو یہ معاملہ جائز ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں بھی یہ میں نہیں کرنا چاہتا تو جب پارٹی میں ایک بندہ راضی نہیں ہے تو دوسرا اس پہ زبردستی ٹھوکے گا تو ناجائز ہو جائے گا، لہٰذا آپ وہ دکان لیں بھی نہیں جس دکان پہ آپ کو ایڈوانس دینا پڑتا ہے، اور اگر آپ ایڈوانس پہ راضی ہیں تو پھر معاملہ بالکل ٹھیک ہے، تو ملا بھی راضی ہے، قاضی بھی راضی ہے، تو کون اس پر اعتراض کرے گا؟ اس لیے اس پر تو کوئی ملا قاضی کا فرق نہیں ہوگا، لہٰذا مناسب ہے کہ آپ ان کو ایڈوانس جمع کرا دیں، اور اس کو بھی چاہیے ایڈوانس کو امانت سمجھے اور اس امانت کو یہ خیانت نہ کرے، یہ ذہن میں رکھنا بھئی یہ بطور سکیورٹی یہاں آیا ہوا ہے اس وجہ سے، اس حد تک تو معاملہ ٹھیک ہے۔ ہاں اگر اس کی کوئی اور شرطیں ہوں، کوئی اور معاملہ ہو جتنا میں نہیں سمجھا یا میری معلومات میں نہیں ہے، کوئی اور باتیں آپ لکھ کے بھیجیں، ہم ان پہ اصول بھی دیکھ لیں گے۔ جی تمام اور ایک بات یہاں میں سمجھاتے ہوئے کہتا ہوں، یہ جو دکاندار نے اصل مالک کو ایڈوانس دیا ہے یہ اس کی حیثیت بطور قرض کی ہے، تو قرض ہے اس کا، وہ اپنے پاس اس کا رکھا ہوا ہے، اور جب اس نے دکان میں کوئی زیادتی کی ہے تو وہ جتنا چاہے اتنا لے سکتا ہے اس کی بقدر،
کوئی زیادہ نہیں کوئی کم نہیں، اتنی بقدر جتنا اس کا نقصان ہوا ہے، باقی اس کو لوٹانے کا پابند ہوگا۔ جی میں اپنے تمام ویور سے گزارش کروں گا کہ اپنے سنجیدہ سوالات ہیں وہ کومنٹ کریں، اور جن کے جوابات آج کے اس سیشن میں ہم نہیں دے سکے تو انشاءاللہ آنے والے جو ہمارے نیکسٹ ویک کے سیشن ہوں گے ان میں آپ کے سوالات کے جوابات دے دیے جائیں گے۔ تو ہمارے پاس جو اگلا سوال ہے اسد بخاری بھائی کا ہے، کیا بیوی بغیر پوچھے بھائی کے ساتھ باہر چلی جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ بھائی اسد، اگر بیوی آپ سے بغیر پوچھے اپنے بھائی کے ساتھ چلی گئی ہے تو کوئی تحقیق تو کریں، ہو سکتا ہے ایمرجنسی ہو، بچہ بہت سخت بیمار ہو، آپ اس کی کال پک نہ کر رہے ہو، یا آپ نے بیوی کو فون دے نہ رکھا ہو، تو اس کا بھائی اللہ کے فضل سے اسی ٹائم پہنچ گیا ہو تو وہ غنیمت سمجھتے ہوئے چلی گئی ہے اپنے بچے کی صحت مندی کے لیے ڈاکٹر کے پاس، اس میں تو آپ کی اچھائی ہے، اور آپ شرعی مسئلہ پوچھ کے بیوی کو او ناجائز ہے، تو نے غلط کیا۔ نوعیت آپ بتاتے نا، میں بھی مسئلہ آپ کو صحیح بتاتا۔ وہ شرعن بات تو یہ ہے کہ خاوند کی اجازت کے بغیر بیوی کو باہر قدم نہیں رکھنا چاہیے، لیکن نوعیتیں دیکھی جاتی ہیں، معاملہ دیکھا جاتا ہے، ایمرجنسی ہے، یہ کیا بات ہے، وجہ کیا ہے؟ یا وہ آپ کے ساتھ، اس کا بالکل قریب گھر ہے، بھائی کے ساتھ چلی گئی اپنی ماں کے گھر میں، تو اس میں کون سے جرم ہے؟ حدیث پاک میں خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم میں اچھا بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، پھر فرمایا تم میں اچھا بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں سب سے اچھا ہوں کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم میں بہتر ہوں۔ تو اس لیے بہتری کا معاملہ دیکھیں، خالی اس مسئلے پہ نہ دیکھیں تیری بیوی جو ہے وہ بالکل ہمیں بتائے بغیر چلی گئی ہے، آپ کو سسرال والوں نے بات کر دی ہے اور آپ جا کر بیوی پہ چڑھائی کر دیں، ناجائز ہے، پہلے معاملے کو دیکھیں۔ میں بطور مزاح ایک بات کرتا ہوں، ہمارے ہاں یہ بات بہت اچھی طرح فطرتی طور پہ طے ہو چکی ہے کہ جب کوئی بچہ نانی اماں کے گھر سے واپس آتا ہے نا تو دادی اماں کو کمزور کمزور سا دکھتا ہے، اسی لیے اس معاملے کو ذرا دیکھ کر اور معاملات کو سامنے رکھ کے اس کو حل کیا کرے کہ یہ نہ ہو بندے کا گھر تباہ ہو جائے۔ جی ہمارے پاس اگلا سوال حافظ مطیع اللہ صاحب کا ہے، بینک کی نوکری کرنا کیسا ہے اور جمعہ کے دن قبولیت کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ میں تو بینک کی نوکری کے فیور نہیں کرتا، بینک کی سودی معاملات ہیں، لہٰذا آپ بینک کی نوکری نہ کیجیے۔ سود لکھنے والا، سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود کے درمیان کے معاملہ کرنے والوں پہ لعنت بھی اور اس سے محفوظیت ہونی چاہیے۔ اور جمعے کے دن آپ نے پوچھا کہ جمعے کے دن وہ کون سا ہے جس میں مبارک گھڑی، اس میں تو 70 اقوال ہیں، کوئی کہتے ہیں نماز فجر کے بعد ہے، کوئی کہتے ہیں جی فجر کے بعد سے لے کر اشراق کے درمیان ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں اشراق کے نفل کے بعد ہے، بعض رات کہتے ہیں نہیں جمعہ کی پہلی اذان کے بعد ہے، بعض رات کہتے ہیں نہیں جی خطبے کے سے پہلے ہے، بعض رات کہتے ہیں نہیں جی 2 خطبوں کے درمیان دل میں دعا مانگے کہ اس وقت بولنا تو جائز نہیں ہے، بعض کہتے ہیں نہیں جی آپ نماز جمعہ کے بعد دعا مانگیں، بعض حضرات کا قول ہے کہ جی نہیں نماز عصر کے بعد جو درود پاک کا وقت ہے یہ ان میں گھڑی بہتر ہے۔ تو ان سب اقوال کا اختلاف رکھ کر آپ چھوڑ نہ دیں، بلکہ بہتر کام یہ ہے کہ آپ جمعے والا جو مغرب سے لے کر جمعے کی شام تک، جمعرات کی شام سے لے کر جمعے کی شام تک کا جو ٹائم ہے آپ سارا ٹائم درود شریف میں گزاریں، دعاؤں میں گزاریں، دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھیں تاکہ کوئی گھڑی آپ سے مس نہ ہو۔ جی محمد لقمان بھائی پوچھتے ہیں کیا پھل فروٹ کھانے کے لیے بھی ہاتھ دھونا ضروری ہے جیسا ہم کھانا کھاتے ہیں ان کے لیے ضروری ہوتا ہے؟ بھائی لقمان، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا یہ مسنون ہے۔ اب کھانا کھانا کون سا ہے، ذرا شریعت کے کھانے کھانے کو اور رسول اللہ علیہ وسلم کے دور کے کھانے کھانے کو سمجھو۔ ہم لوگ کھانا سمجھتے ہیں روٹی اور سالن، اور فروٹ کھانے کو کھانا نہیں سمجھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وقت میں جو بھی مل جاتا ہے اسے کھانا کہتے۔ مناسب ہے اگر آپ کے ہاتھ خراب ہیں تو آپ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیں، ان میں فروٹ بھی شامل ہے اور ان میں کھانا کھانا روٹی سالن بھی شامل ہے۔ اور اگر آپ نے ایک بار دھو لیے ہیں، آپ کے ہاتھ بالکل صاف ہیں، آپ نے کھانا کھا لیا، اسی دھوئے ہوئے سے آپ فروٹ بھی کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی علیحدہ علیحدہ فرق نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر حضرت۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔